النبیین. مرزا قادیانی کہتے خاتم کا معنی مہر، جو نبیوں پہ مہر لگانے والا وہ نبی تھا، جس پہ مہر لگی وہ نبی بن گیا. کہ لغت کو اٹھاؤ، خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر، تو میں نے مانا تو ٹھیک کیا. ہم نے قادیانی سے کہا آخری نبی ہمارے آقا ہے، تو دجال ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا. قادیانی کہتے تم آج پڑھو. ہم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کا معنی آخری نبی. قادیانی نے آیت یہی پڑھی، آیت میں نے بھی یہ پڑھی. میں کہتا ہوں آخری نبی، وہ کہتا ہے نبیوں کی مہر. ہم کہتے ہیں قرآن تجھ پہ نہیں اترا، قرآن محمد پہ اترا. اگر محمد مانا تیرا بیان کرے تو سچا، میرا بیان کرے میں سچا. ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اس لیے مرزا قادیانی پیغمبر کے معنی پہ نہیں آتا. میرے دوستو ایک بات ذہن نشین کر لیجیے. آج لوگ کہتے ہیں دنیا میں فرقہ واریت عام ہو گئی. میں ایجنسیوں سے کہتا ہوں تم بھی نوٹ کرو، میں فرقہ واریت کا دشمن ہوں، فرقہ واریت کو لعنت سمجھتا ہوں. لیکن تبھی تم نے غور کیا فرقہ واریت نے جنم کہاں سے لیا. میں کہتا ہوں قرآن پیغمبر پہ اترا، شرح پیغمبر نے کی ہے، نقل صحابی نے کی ہے. اگر کوئی انسان قرآن کی آیت پڑھے، شرح میں نبوت کی حدیث نہ پڑھے، مان لے جھوٹا ہے. قرآن کی آیت پڑھے، شرح میں صحابی کا ارشاد نقل نہ کرے، مان لے جھوٹا ہے. جو قرآن کی آیت پڑھے، شرح نبی سے بیان کرے وہ سچا، آیت پڑھے شرح خود کرے وہ جھوٹا. قرآن کی آیت پڑھے شرح صحابی سے لائے وہ سچا، آیت خود پڑھے شرح خود کرے وہ جھوٹا. میرے دوستوں میں کہتا ہوں حکومت کے واروں تم بھی سنو. اگر تم فرقہ واریت کے بیچ کو مٹانا چاہتے ہو، آؤ امت کو قرآن پہ لاؤ، شرح پیغمبر کی لاؤ، ارشاد صحابہ پہ لاؤ. اللہ کی قسم اگر امت صحابہ پہ متفق ہو جائے فرقہ واریت مٹ جائے گی، صحابہ کو چھوڑے گی، فرقہ واریت جنم لے گی. تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ. مٹاؤ فرقہ واریت کو. کون فرقہ واریت چاہتے؟ ہم بھی چاہتے ہیں فرقہ واریت کو مٹا ڈالو، لیکن مٹانے کے لیے طریقہ وہ اختیار کرو جو میرے پیغمبر نے اختیار کیا. نبی سے فرمایا نا کہ میری امت میں فرقے ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. حضور جنت میں جانے والا کون سا ہوگا؟ فرمایا مانا نہیں ہے وہ صحابی جو بات میری کہے پوچھے صحابی سے، حدیث میری بیان کرے پوچھے صحابی سے. اگر حدیث نبی کی بیان کرے، شرح صحابی کا عمل بیان نہ کرے، وہ فرقہ واریت کا بیج بوتا ہے. وہ جو پیغمبر کی حدیث بیان کر کے شرح صحابی سے لائے وہ فرقہ واریت کو مٹا کے رکھتا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں پیغمبر کے ارشاد کو صحابہ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نے پڑھا نا قرآن کی آیت کو. اچھا میرا سوال یہ ہے لاہور کے مسلمانوں تم یہ بتاؤ یہ ممکن ہے قرآن کو چھوڑ کے نبی کو چھوڑ کے؟ نہیں ہو سکتا. اگر ہوا تو تیری عقل میں فطور ہے، اگر ہوا تیرے دماغ میں فطور ہے. تو نہیں سمجھا. قرآن کہتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، میں نے شعر تجھے نہیں سکھایا، محمد تیری شان کے لائق بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی سے پوچھو تو رسول اللہ نے کہا ان من الشعر لحکمہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان من الشعر حکمہ. میرے دوستو سنو عبداللہ بن مسعود کون تھا؟ معمولی آدمی نہیں تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس کو اس کا نام حماد تھا، حماد کے استاد کا نام اسود اور ارکمہ تھا، ان کے استاد کا نام عبداللہ بن مسعود تھا، عبداللہ بن مسعود کا نام حضرت رسول اللہ تھا. صحابہ سارے میرے سر کا تاج ہے، صحابہ سارے میرا ایمان ہے، صحابہ سارے حجت ہے، لیکن ہر صحابی کی اپنی شان ہے. صداقت میں ابو بکر نرالا، عدالت میں فاروق نرالا، شجاعت میں علی نرالے، سخاوت میں عثمان نرالا، سیاست میں معاویہ نرالا، کتابت میں زید یہ نرالا، امانت میں ابو عبیدہ یہ نرالا. میں مانتا ہوں لیکن ایک بات میں عبداللہ بن مسعود نرالا ہے. خدا کی قسم 1,24,000 صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود وہ طرح صحابی ہے جس کا نام لے کے پیغمبر نے کہا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ. جو حدیث عبداللہ بن مسعود بیان کرے سچا ضرور مان لینا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ. عبداللہ بن مسعود عام صحابی نہیں ہے. میں نے اس لیے حدیث کے لیے انتخاب کیا عبداللہ بن مسعود کا. میرے دوستو عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں. اٹھا بخاری کو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا استقر القرآن من اربعۃ. اگر قرآن پڑھنا ہو میرے 4 صحابہ سے پڑھو. اور پہلے نام پیغمبر نے عبداللہ بن مسعود کا لیا. یہ شرح پیغمبر قرآن کی غلط کرتا تھا. عبداللہ بن مسعود کی بات مانو یہ تیری مان لوں نہیں ہوگا. میں بات مانوں گا عبداللہ بن مسعود کی. کیوں؟ میرے پیغمبر دنیا سے چلے گئے صحابہ کے حوالے کر کے گئے. آئے لوگ کہتے ہیں تم نے کلمہ نبی کا پڑھا. ہم کہتے ہیں یہ نبی کا پڑھا. کہتے ہیں پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ نبی دا پڑھیا گل عمر دی من دیو. کلمہ نبی دا پڑھیا گل عثمان دی من دیو. کلمہ نبی دا پڑھا گل تو علی دی من دیو. میں کہو دجال اور کذاب اپنی زبان کو لگام دے. ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا.
ہوں صحابہ چھوڑ کے جاتا ہوں، میں دنیا سے جاتا ہوں ابو بکر کو چھوڑ کے جاتا ہوں، میں دنیا سے جاتا ہوں عمر کو چھوڑ دیا، میں دنیا میں نہیں ہوگا ابو بکر کے پاس آنا، ابو بکر نہیں ہوگا عمر کے پاس آنا، عمر نہیں ہوگا عثمان کے پاس آؤ، عثمان نہیں ہوگا علی کے پاس لاؤ، یہ نہیں ہوگے تو میرے صحابہ میں سے جس کے پاس بھی جاؤ گے جہاں وہ جائے گا وہاں تم جاؤ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ۔ اس لیے تو خاتم الانبیاء نے اعلان کیا، فرمایا ما من احد من اصحابی یموت باحسن الا بعث قائدا الا بعث قائدا ونور لهم یوم القیامہ، فرمایا جس سرزمین پہ میرا صحابی وفات پا جائے گا قیامت کو اٹھے گا، ان کا قائد بھی ہوگا، ان کے لیے نور بھی ہوگا۔ میرے دوستوں میں نے عرض کیا، میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ زیادہ بات نہیں کرتا، میں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے پیغمبر کی حدیث کو نقل کیا، اور دوسری میں نے روایت پڑھی عبداللہ بن عباس کی۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ تو نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا؟ میں کہتا ہوں قرآن کی آیت تو نے پڑھی، شرح عبداللہ بن عباس سے لا۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ عبداللہ بن عباس کی خالہ حضرت میمونہ پیغمبر کے حرم میں تھی۔ عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس رات کو گئے، پیغمبر کے گھر میں تھے، رات کو اٹھے، حضور استنجا کے لیے گئے، وضو کے لیے گئے، عبداللہ بن عباس آئے، لوٹا بھر کے حضور کو پیش کیا، فرمایا پانی کس نے بھرا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا جی میں نے بھرا۔ نبی خوش ہوئے، کہا یا اللہ اللہم علم التعویل، اے اللہ میرے اس ابن عباس کو، اے اللہ میرے اس بھتیجے کو، میرے چچے کے بیٹے کو، کئی رشتے تھے نا خالہ کا، ادھر خالہ کی وجہ سے ان کے بھانجے بھی تھے، حضرت عباس کی وجہ سے پیغمبر کے چچے کے بیٹے بھی تھے، امت کی وجہ سے پیغمبر کے صحابی بھی تھے۔ حضور نے دعا مانگی اللہم علم التعویل، اے اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے، تفسیر تیری نہیں مانتا ابن عباس کی مانتا ہوں۔ میرا جرم تو یہی نا کہ تیری بات نہیں مانتا، میں صحابہ کی بات مانتا ہوں نا۔ میرے دوست بات کو سمجھو، عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اللہ کے نبی کا ارشاد نکل گیا، یہ دونوں روایتیں ترمذی میں موجود ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس یہی میں نے ان من الشعر الحکمہ یہ روایت اٹھا کے دیکھو ترمذی میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اعلان کیا ان من الشعر الحکمہ، فرمایا شعر میں اتنی حکمتیں ہوتی ہیں، شعر میں دنائیاں اللہ نے رکھی ہیں، شعر میں اللہ نے حکمتیں رکھی، رب نے دنائیاں رکھی۔ کبھی کبھی انسان نثر میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جو شعر میں کہتا ہے، جب پیغمبر گارنٹی دے تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ پھر صرف یہ نہیں، اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان سے اعلان کیا، میں نے چند دن قبل مامو کانجن میں ایک بیان کیا، بیان کر کے بننے بات آ گیا، بعض لوگ بعد میں پہنچے کہتے جی مولانا کو لاؤ، ہم نے مولانا سے مناظرہ کرنے، میں نے کہا شوق پورا کر لو لیکن مناظرے کا طرز وہ ہوگا جو میرے پیغمبر نے دیا ہے، میں تیرے طرز کو قبول نہیں کرتا۔ کہتے وہ کون سا؟ میں نے کہا میرے پیغمبر نے طرز کیا دیا، ایک قبیلہ تھا عرب کا، اللہ کے نبی کے پاس ہے، کہا ہم نے مناظرہ کرنے، فرمایا کرو بھائی تم مناظرے کا شوق پورا کر لو، ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا مناظرہ کون کرے گا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا شاعر کرے گا۔ فرمایا تم شاعر کے لاؤ، حضور نے فرمایا حسان کھڑے ہو جاؤ، ان کا مقابلہ کرو۔ عرب کا شاعر آیا، پیغمبر نے شاعر پیش کیا، انہوں نے کہا ہمارا خطیب مقابلہ کرے گا۔ فرمایا لاؤ، حضور نے فرمایا حسان تم کھڑے ہو کے خطابت کے جوہر دکھاؤ۔ حضور کا شاعر حسان شاعری میں جیتا، حضور کا خطیب حضرت ثابت یہ خطابت میں جیتا۔ دلائل کی باری ہے، نبی نے فرمایا میں دلائل دوں گا۔ میرے دوستو میں نے ان سے کہا میں کہتا ہوں اگر تمہارا دکاندار رہے گا میں دکاندار لاؤں گا، تمہارا پروفیسر آئے گا پروفیسر لاؤں گا، مناظر تم لاؤ میں خود آؤں گا، مناظر تم لاؤ میں خود آؤں گا۔ میں نے کہا میں نے پیغمبر کی حدیث بیان کی، جھٹلاؤ میری روایت کو، انکار کر دو نا۔ سامنے شاعر آیا تو نبی نے کس کو پیش کیا؟ شاعری غلط جو تھی پھر نبی نے پیش کیوں کیا؟ شاعری تو غلط ہے نا، نبی نے کیوں پیش کیا؟ ادھر سے شاعر آیا پیغمبر نے شاعر پیش کیا، ادھر سے خطیب آیا تو نبی نے۔ خطابت تو غلط ہے نا، یہ تو بازو چڑھاتے ہیں، یہ تو خلاف سنت باتیں کہتے ہیں، یہ میرا عنوان نہیں ہے ورنہ میں خطابت پہ دلائل لاتا۔ میرے دوستو خدا کی قسم میں دیوبندیت کے ایک رخ پہ بحمد اللہ دلائل رکھتا ہوں، تم سٹیج لگاتے جاؤ میں دلائل دیتا جاؤں گا۔ میں نے ایک جلسے میں علماء سے کہا، میں نے کہا تم کہتے ہو نا جب خطیب تقریر کرتا ہے تقریر سے قبل کہتے میں نے تمہید باندھی ہے بیان بعد میں کروں گا، یہ بھی پیغمبر سے ثابت ہے۔ میں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں یہ پیغمبر سے ثابت ہے۔ تم کہو گے کہاں پہ؟ نبی نے سب سے پہلے خطبہ کہاں پہ دیا؟ کوہ صفا پہ۔ کوہ صفا پہ توحید بھی صاف تھی اور کوہ بھی صاف تھا۔ اللہ نے انتخاب کس کا کیا؟ خالص توحید کے لیے کوہ صفا کا انتخاب کیا۔ حضور نے کیا فرمایا اپنی قوم سے؟ فرمایا میری قوم لبثت فیکم عمرا، میں نے زندگی کی ایک مدت تمہارے اندر گزار دی، حال وجدتمونی صادقا کہا گیا، تم نے مجھے کیسے پایا؟ مکہ کے قریشی نے کہا وجدنا کا غیر امر جربنا کا غیر مرہ، ہم نے کئی بار تیرا تجربہ کیا، ما وجدنا فیک الا صدقہ، ہم نے تجھ میں صداقت ہی صداقت پائی۔ حضور نے فرمایا اچھا مجھے
سچا مانتے ہو قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں نے کہا علماء